اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعایته۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اس ضمن میں ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا اولاد کی تربیت کے ریلیٹڈ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے دا اینگری مین ان دا ہاؤس، باپ کا کردار اولاد کی تربیت میں۔ اینگری مین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، خاص کر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، کہ یہاں کے ابا جو ہے وہ اینگری مین کا رول ادا کرتے ہوئے بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ چیز ہٹ جائے، باپ باپ بن کے رہیں اور باپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھے انشاءاللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت میں باپ یا والد کا کردار کیا ہے۔ کل ہم نے سمجھا تھا ماں کی ذمہ داری کے تحت اچھی زمین میں اچھی فصل پروان چڑھتی ہے، اچھی فصل اگتی ہے۔ تو زمین کا اچھا ہونے کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے وہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اگر زمین جتنی بھی اچھی ہو، اس میں جو بیج بویا جاتا ہے وہ بیج اگر خراب ہو اور جیسا بیج ہوتا ہے فصل ویسی اگتی ہے، تو بیج کا کتنا امپورٹنس ہے وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اچھی فصل کے لیے زمین کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے اور بیج کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ کسانوں کو یہ دیکھتے ہیں زمین میں بونے کے لیے اچھے اور عمدہ بیجوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ماں باپ کو لڑکی کے شوہر کے طور پر جس شخص کو انتخاب کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہترین شخص کو چوز کرنے کی اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد یا تو نیک نامی کا سبب بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یا پھر بدنامی کا سبب بنے گی۔ جو اولاد بدتمیز اور بد اخلاق اولاد ہوتی ہے ان والدین کو کسی اور عذاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ عذاب کافی ہے۔ یعنی جو بچے بدتمیز، بد اخلاق اور بے دین ہوتے ہیں اس سے بڑا عذاب والدین کو کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی وہ بھگتیں گے، آخرت میں بھی بدتمیز بنانے کی وجہ سے ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ اولاد جو ہے جنت کا درجات بلند کرنے کا بھی سبب بنیں گی اور جہنم کی سزا کی وجہ بھی بنے گی۔ تو اسی لیے ماں بھی بہت محتاط رہیں اولاد کی تربیت میں، اور باپ بھی بہت محتاط رہیں اولاد کی تربیت میں۔ اور ماں باپ کو جیسے کسان زمین پہلے اچھی چوز کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے اور اس کھیت کو سیجتا ہے، پھر بھی جب تک فصل نہیں اگ جاتی وہ فصل کو کاٹ نہیں لیتا اور کاٹی ہوئی چیز ہے اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، تب تک کسان فکر مندی میں رہتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ میں نے بیج بو دیا تو آرام سے بیٹھ گیا، نہیں ہوتا۔ اس کو پانی دینا، پھر اس کو پروٹیکٹ کرنا، پھر فصل اگنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا، اور اس کو ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں طوفان نہ آ جائے، آندھی نہ آ جائے، کہیں فصل میں کیڑے نہ لگ جائیں۔ تو فصل کٹنے کے بعد وہ بک کر جب تک اس کو فائدہ نہیں ہوتا اس فصل کا، وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے کسان۔ تو اسی طرح ہو بہو والدین کو بھی بچوں سے جب تک ان کو فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ان دا سینس، فائدہ مطلب کیا ہے؟ جنت میں ان کو ان کا سبب نہ ملتا،
مرنے کے بعد نیک اولاد پیچھے چھوڑ جانے کا نیکیاں نہ ملتی تب تک والدین کو فکر کرنی چاہیے۔ تو ان شارٹ مرنے تک والدین کو اپنے بچوں کو دیندار تربیت دینا کی فکر کرنی ضروری ہے، ان کی دین کی حفاظت کرنے کی فکر کرنا ضروری ہے، ان کے نہ بگڑنے کی فکر کرنا ضروری ہے ان کے آخری سانسوں تک۔ آج ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولڈ ایج ہومز بن رہے، اولاد کی دیندار تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جائیداد کی وجہ سے اولاد والدین کو قتل کرتے ہوئے بھی مثالیں مل رہی ہے، اولاد کی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھے والدین کو گھر سے بے گھر کرنے کی بھی مثالیں ہمیں مل رہی ہے۔ آج دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد والدین پر ہاتھ اٹھانے کے بھی ہمیں مثالیں مل رہی ہے، یہاں تک کہ ایک جائیداد کے چلتے ایسی مثالیں بھی ملتی ہے کہ بچوں نے اپنی ماں کی انگلی کاٹ لی، مری ہوئی ماں کی انگلی کاٹی تاکہ پینشن مسلسل آتا رہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہے، اتنے خرافات کیوں ہو رہے، جو اولاد ہے اتنی بد اخلاق کیوں ہے؟ سبب اونلی وہ ماں باپ ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی تربیت نہیں کی۔ تو یہ ماں باپ کا بویا ہوا غلط جو ہے وہ ان کو کاٹنا ضرور پڑے گا، یہ ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ذمہ دار بنایا، ہر ایک کو ذمہ داری دی ہے۔ یہ اسلام ذمہ داری سکھاتا ہے، ویسٹ کا جو کلچر ہے وہ ذمہ داری نہیں سکھاتا ہے، لبرلزم سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ آج ہم معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا بچوں پہ دنیا کی چیزوں کی بگاڑ پہ جتنا افسوس ہوتا ہے اتنا افسوس دین کی بگاڑ کا نہیں کرتے، یعنی بچے دیندار نہیں بن رہے اتنا افسوس نہیں ہوتا والدین کو، بچے دنیا دار نہیں بن رہے، دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہے، اس کی بڑی فکر آج معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ وجہ ہے اولاد کی بگڑنے کا۔ اور پہلی چیز جو باپ کو کرنے کا کام ہے، پہلا فرسٹ سٹیپ حلال رزق، باپ خود اس کے پیٹ میں حلال رزق جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ حلال رزق کا ضرور ایفیکٹ ہوتا ہے اور بچہ حلالی بنے گا، حلال چیزیں اس کے اندر آئیں گی، یعنی جس باپ کے پیٹ میں حرام کے لقمے جاتے ہو تو اس سے جو نطفہ نکلے گا اس میں حرام کی ملاوٹ مسٹ رہے گی، جب حرام کی ملاوٹ کا نطفہ ہے تو جو بچے آگے پیدا ہوں گے ان میں حرامیت ملی ہوئی ہوگی، پھر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بچوں کا بگاڑ کا سبب۔ تو باپ کو پہلے حلال رزق، کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹی دال ہو لیکن حلال کا ہو، کھجور ہو لیکن حلال کا ہو، آپ پیزا لے کے آ رہے اتنا بڑا، وہ حرام اس میں انوالو ہے، اس سے کہیں بیٹر ہے دال روٹی، اچار روٹی۔ تو حلال رزق بہت میٹر کرتا ہے بچوں کی تربیت میں، یہ باپ کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، وہ باپ کامیاب ہے، اس باپ کو کامیاب سمجھا گیا ہے جن کے بچے اس باپ سے بغیر میڈیٹر کے، یعنی بیچ میں ماں کو رکھے بغیر ہر بات باپ سے کر سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی؟ تو ایکچولی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو اینگری مین ہے اس سے بات کرنے کے لیے، جیسے بچپن میں کھیلتے تھے نا ہم کہ پولیس آ رہا ہے، جہاں کے چور وہاں چھپ جاؤ، گپ چپ، جیسے باپ انٹر ہو رہا ہے گھر میں سب ڈسپرس ہو جاؤ، سب چپ کر کے بیٹھو، یہ کیا بلا آ رہی ہے کہ اتنا ڈر خوف پیدا ہونے کے لیے؟ بلا آ رہی ہے کہ باپ آ رہا ہے، باپ بن کے رہیں، خود کو بلا نہ بنائے، ہر وقت غصے کے موڈ میں، اور خود آ گئے تو سب جیسے گھر میں ڈسپرس، ساری چیزیں ہٹ جائے، ہو ایسے ہو وہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے وجہ سے گھر میں آ رہا ہے باپ، چڑھتے چلاتے چیختے ڈانٹتے ٹپڑتے، یہ کس نے رکھا وہ کس نے رکھا، ٹونٹ مارتے ہوئے، تو ایسے بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ ذرا سوچیں، ایسا جو بلا گھر میں آتی ہے تو بلائیں لے کے آتی ہے نا باپ کی شکل میں، تو باپ کو باپ رہنا
بہت ضروری ہے۔ ہر وقت بچوں پہ چیخنا، چلانا، ٹونٹ لگانا، تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کس نے کر دیا ہے، ایسے کیسے ہوا، تو وہ باپ کامیاب ہے جو بچے باپ سے بات کر سکتے ہو، اپنے مسائل باپ کے سامنے رکھ سکتے ہو، باپ سے بات کرنے کے لیے فیل فری محسوس کر سکتے ہو۔ ہر وقت یہ میڈیٹر ماں کو ڈھکلتے نہ ہو کہ آپ جا کے بات کرو، آپ جا کے یہ بتاؤ، آپ جا کے وہ بتاؤ۔ اگر کوئی باپ ایسا ہے جس کو بچوں کے مسئلے ماں سے پتہ چل رہے ہیں، وہ باپ کامیاب نہیں ہوتا۔ پچھلی 2 جنریشنز نے ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ والدین بچوں کے غلام بنے ہوئے نظر آ رہے، یا پھر ان کی اتنی محبت، یا پھر یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی نا کہ قیامت کے پہلے ماں اپنی مالکہ کو جنے گی، تو شاید عورتوں نے، ماؤں نے، باپوں نے اس حدیث کو سیریسلی لے لیا ہو کہ ایسا کرنا ہی ہے، ہمیں مالکوں کو جنم دینا ہے، بیٹی کو مالکہ بنا رہی ہے، بیٹے کو مالک بنا رہے، مطلب جو بچے کہہ رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں، بچوں کی مرضی، بچوں کی چاہت، بچوں کی خواہش، یہ اس نے بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے بچوں کی تربیت کا۔ بچوں کو بچے بنا کے رکھے اور خود والدین بنے، ان کے سامنے جھک کر اور خود ان کو بڑا بنانے کی یہ گندی فضول حرکتیں نہ ہوں گھر میں، تو یہیں سے تربیت کی بگاڑ شروع ہو گئی۔ ایسے بچوں میں بد اخلاقی، بد کرداری، نافرمانی مسٹ پیدا ہوگی، اور ایسے بچے ضدی بھی بنیں گے۔ جن بچوں کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہو، بچوں کو کوئی چیز بنا کے رکھے ہو گھر میں، تو وہ بچوں میں یہ بد کردار ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ ایک دن آئے گا انہی ماں باپ کو یہ مارنے والے بھی بنیں گے، کیوں؟ جیسا اس نے بویا وہی کاٹنے کو ملے گا۔ والدین سبب ہے بچوں کی بگاڑ کے، بچوں کی بد تربیت کے۔ اللہ کرے کہ والدین کو سمجھ عطا ہو اور دینی معلومات ہو، تاکہ بچہ بد اخلاق نہ ہو، بد کردار نہ ہو، نافرمان نہ ہو، اور والدین کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے۔ کیا ہی کہنے ہوتے ہیں ان بچوں کے جو صالح ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو مطیع ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ زندگی میں بھی والدین خوشی محسوس کریں گے، اگر وہ والدین دیندار ہو، خوشی محسوس کریں گے، وہ نعمت ان کو نعمت لگے گی، اور آخرت میں ان کے مرنے کے بعد بھی یہ نعمت ان کے لیے کام آنے کا سبب بنے گی۔ ایک اور چیز ہم سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج فادرز کا کہنا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ساری ذمہ داری ماں پہ تھوپ دیا، تم ہی سنبھالو، تم ہی کرو، جہاں بچہ بگڑ گیا ماں کو بلیم کرنا۔ تو یہ فساد بھی معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ تو تربیت کے لیے اس بے وقوف کو کون سمجھائے کہ بھائی تجھے وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا وقت بھی تم گھر میں بتاتے ہو، تمہارے بچے تمہیں دیکھتے ہیں، تم جو بھی کام کرتے ہو بچے سیکھ رہے، الگ سے کوئی وقت نکال کے بیٹھ کے کوئی سپیچ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والد کا، فادر کا، اس کے بچوں کے مدر کے ساتھ کیا رویہ ہے بچے وہ سیکھ رہے، والد کا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے بچے وہ سیکھ رہے، والد کا رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ ہے وہ سیکھ رہے، والد بات کیسے کرتا ہے بچے سیکھ رہے، والد کن چیزوں میں سیریس ہے بچے وہ سیکھ رہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے تو بچے سیکھ رہے۔ 3 نمازوں کا تو موقع ملتا ہے باپ کو، فجر، مغرب، عشاء، بچوں کو ساتھ میں لے کے پڑھ رہا ہے، باپ پڑھ رہا ہے نمازیں، یہ خود بخود بچوں کی تربیت ہو رہی ہے نا۔ تو الگ سے کوئی ٹائم نکالنے کی، سپیچز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیندار کام کریں، بچے خود بخود دیندار یہ کام سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے فادرز کا ایک اور کہنا بھی یہ ہے، ایک اور فسادی بات، کہ ہم تو سدھرے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم چاہ رہے کہ بچے سدھر جائیں، یہ بھی سننے کو مل رہا ہے۔ یہ لکھ لیں وہ فادر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سدھرے ہوئے نہیں ہیں بچے، لیکن ہمارے سدھرے ہوئے ہونی چاہیے، تو لکھ لیں کہ یہ ہرگز ناممکن ہے۔ تمہیں سدھرنے سے کون روک رہا ہے؟
تم کیوں نہیں سدھر، چلو ٹھیک ہے ہو گیا، پاسٹ از پاسٹ، اب سدھرو نا۔ جب تک باپ سدھرے گا نہیں، یعنی باپ اولاد کو جس طریقے سے بنانا چاہتا ہے، جو بنانا چاہتا ہے، وہ پہلے خود بنے، کیونکہ والدین نمونہ ہوتے ہیں، والدین عکس ہوتے ہیں بچوں کا، والدین رول ماڈل ہوتے ہیں۔ جو بچوں کو بنانا چاہتا ہے خود پہلے بنے۔ یہ کیسی بات ہے کہ بچے کے ہاتھ سے باپ کہہ رہا ہے کہ سگریٹ لا کے دو اور بچے کو کہہ رہا ہے کہ تم مت پیو، یہ ممکن ہے؟ بچہ رکے گا؟ وہ ضرور ٹرائی کرے گا۔ کس نے روکا ان کو صحیح کام کرنے سے؟ صحیح نہیں تھے، اب پتہ ہو رہا ہے نا صحیح کام یہ ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، سدھر جاؤ نا۔ سدھرنے میں کون روک رہا ہے؟ تو ان کو چاہیے، یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی رہوں گا، لیکن بچے بڑے ہیرے موتی اور دیندار متقی پرہیزگار بن کے نکلے، یہ کہاں سے ہوگا؟ جو بیج ہوگا وہی تو فصل کٹے گی نا۔ تو بیج کو پہلے ضرور صحیح ہونا چاہیے۔ باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں باپ کے درجے پہ فائز ہوں، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا موٹا درجہ نہیں ہے، باپ کے درجے پہ اللہ رب العزت نے مجھے فائز کیا۔ اللہ رب العزت نے باپ کو جنت کا بیچ کا دروازہ کہا، جنت کا دروازہ۔ باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ تو پہلے بچوں کو یہ سمجھانے کے پہلے تم سمجھے میری کیا امپورٹنس، یعنی میں ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو مجھے کہاں پر ناراض ہونا ہے؟ ہر ایرے غیرے نٹو خیری بات پہ مجھے ناراض ہونا ہے، ہر چھوٹی موٹی بات پہ ناراض ہونا ہے؟ کہاں ناراض ہونا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں اسے کانشیس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کہنا بھی چھوڑ دینا چاہیے باپ وہ کہ ہم سدھرے ہوئے نہیں ہیں لیکن بچے صحیح ہو، ایسا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال آتی ہے، وہ رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور بازو ان کا بچہ سوتا ہوا ان کو نظر آتا تھا۔ بچے کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ دیکھیں کتنی باپ کی تربیت ہو رہی نا۔ سوتے ہوئے بچے کو دیکھ کے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں یہ جو رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہوں نا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ اس لیے کہ تیرے اندر وہ صفت آئے۔ بچہ سو رہا ہے، ابھی جاگا ہوا بھی نہیں ہے، سوتے ہوئے بچے کو مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ میں یہ مشکل کام ہے تہجد میں اٹھنا، نیند کو قربان کرنا، میں یہ قربانی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ تیرے اندر صفت آئے۔ یعنی بچہ جو بنانا چاہتے ہیں ہم، وہ پہلے خود بنے۔ تو میں اچھا رہوں گا تو ہی بچے بھی اچھے رہیں گے، یہ سلوگن بنا لے، میں اچھا رہوں گا تو ہی میرے بچے اچھے رہیں گے، میں برا رہوں گا اور بچے اچھے ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ باپ توحید پرست ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نمازوں کا پابند ہو، اچھے اخلاق والا ہو، باحیا ہو، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، محبت والا ہو، تو یہ بچے خود بخود ان کے اندر باپ کے اخلاق دیکھیں گے نا۔ اخلاق سب آتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کے طریقہ، کس سے کیسا بیہیویئر ہے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہے، تو بچے وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو باپ کو یہ مسٹ ضرورت ہے ان چیزوں میں اپنے آپ کو سدھارنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو کیا کرتے تھے؟ بوسہ دیتے تھے، آپ کے نواسوں کو۔ تو ایک صحابی تھے برا بن عازب، وہ دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو بوسہ نہیں دیا، میں نے کبھی بھی ان کو پیار نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اینگری مین بن کے پھرنا نہیں ہے، محبت بھی دکھائے، بچوں پہ رحم کرے، بچوں کو پیار کرے۔ اس سے صرف ماں کی تربیت میں بچے تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، باپ کو بھی اپنا رول نبھانا بہت ضروری ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، اذا اراد اللہ فی اہل بیت خیر ادخل علیہم الرفق، جس گھر والوں کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کے مزاج میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ تو ماں تو ہوتی ہے تھوڑی نرم مزاج، لیکن باپ بھی نرم مزاج ہو، جن گھروں میں باپ کا بھی مزاج نرم ہو، مطلب اللہ نے
خیر کا معاملہ کیا ہے اس گھر کے ساتھ. کتنی بڑی بات ہے نا. جیسے اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین سننے سمجھنے کا موقع دیتا ہے. تو جو دین سمجھ رہے نہیں، سن رہے نہیں، مطلب خیر کا ارادہ اللہ کا نہیں ہے. اب جن گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کی طبیعت میں نرمی ڈال دیتا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اپنی طبیعت میں نرمی لائیں، ہمیشہ غراتے نہ رہیں. اس سے تربیت اسلامی نہیں ہوگی. باپ کی تربیت کی بعض مثالیں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابیات سلف کی زندگی سے. ابراہیم بن ادم اپنے بیٹے کو کہتے تھے آج تم جتنی بھی حدیثیں، یعنی اس دور میں حدیثوں کو یاد کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا لوگوں کو. حدیثیں بس 40 حدیثیں یاد کر کے نہیں رہ گئے، لاکھوں کی حدیثیں یاد کرتے تھے. تو باپ کہتے تھے کہ آج جتنی حدیثیں یاد کر اتنے اشرفیاں ملیں گی. اور وہ بچے شوق میں جاتے تھے اور اشرفیوں کے چلتے یاد کر کے آتے تھے. ان طریقے سے بچوں کو اچھائی پر ابھارنا، انعام دینا، تحفے دینا، تحائف دینا اچھے کاموں پر. یہ انسان کی فطرت ہے نا. جتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو جائے اس کو تحفے پسند ہی آتے ہیں، انعامات پسند آتے ہیں. تو بچے تو زیادہ ان چیزوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں. تو بچوں کو ایسی نیک کام، اچھے کام کر رہے، قرآن یاد کر رہے، حدیث یاد کر رہے، یا کوئی اچھے اخلاق، کوئی اسکول میں اچھا کام اس نے کر کے آیا، گھر میں کوئی اچھا کام اس نے کیا ہے، تو اس کے تحفے دیں. اور تحفے بھی اب ہم شروع کریں تو تحفے مطلب بڑے بڑے ہی لا کے دو، چھوٹا موٹا نہیں دو. میرے پاس بچے پڑھتے ہیں نا، تو جیسے سورہ یاد کرے میں بولی اس کو کہ آج اچھا کھانا بنا کے دو جو اس کو پسند ہے بچی کو. تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں، تو روٹی اور بھنڈی بنا کے دے. بچی خوش. بڑی بڑی چیزوں کی طرف نہ جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کو ٹرین کریں، خوش کریں، ان کو انعامات دے کر کنجوس نہ بنے رہیں. تربیت کا یہ بھی اہم رول ہے کہ ماں باپ دیکھیں بیٹھ کر کچھ دیر ڈسکشن کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دن بھر بچے نے کیا کیا. بچے آس پاس ہی رہتے ہیں اور ہر چیز سنتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ دل میں بٹھاتے ہیں. تو والدین ذکر کرتے ہیں بچوں کا، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں ذکر کرے. آج اس نے گلاس توڑ دیا، آج اس نے ایسا کر دیا، آج اس نے یہ سن رہا ہے، بچہ سن رہا ہے تو اچھا تعریف. اب وہ گندی چیزوں میں، بد اخلاقی چیزوں میں ماں باپ خوش ہو رہے، اچھا مارا، ویری گڈ. بچہ سنے گا. اس کی تربیت کیا کر رہے ہیں ہم؟ مطلب اور مارو، اور پیٹ کے آؤ، اور چیزیں لے کے آؤ، لوگوں کی چیزیں لے کے آؤ، لوگوں کو ایسے کرو. بہن کو اس نے مارا، بھائی کو یہ کیا، اس نے اس چیز کو دھکا دے دیا. مطلب گندی چیزوں میں ڈسکس نہ کرے، گندی چیزوں کو ہٹائیں. بد اخلاقیوں کو بچوں کے سامنے کبھی بھی ڈسکس نہ کریں اور خوش نہ ہو. لیکن ان کے اچھے اخلاق ہے، اچیومنٹس ہے، اچھے کام انہوں نے کیے، اس پہ ضرور ڈسکس کریں. اور اس سے دیکھیں سب کی فطرت ہوتی ہے نا. آپ کوئی اچھا کام کرو، انسان میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے. ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی سراہتا ہے تو یہ ایک اندر سے خوش ہو جاتا ہے، اندر سے طاقت آتی ہے کہ نہیں؟ تو بچوں میں تو یہ چیز بہت ہوتی ہے. ان کو سراہیں، ہر وقت اچھے کاموں کو سرائیں تاکہ اچھے کاموں کی خواہش ان کے اندر پیدا ہو. یہ دونوں ماں باپ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماں کو تو دن بھر دیکھتا ہی، لیکن باپ جب سراہتا ہے نا تو پھر اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے. تو باپ کو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کے گھوڑا وغیرہ کھیلتے تھے. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا واہ کیا سواری ہے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، کیا سواری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بچے کو یہ بھی لگے کہ یو آر آلسو دا امپورٹنٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سوار کو دیکھو کیسا ہے، ان کو کم محسوس نہ کرائیں، ان کی ریسپیکٹ بنائے رکھیں، بے عزت نہ کریں یا پھر ان کو کم محسوس نہ کروائیں. تو بہت باریک باریک باتیں ہوتی ہے، دن بھر میں ہمیں اس کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے. بچوں کی تربیت میں بچوں کو شجاعت ان کے اندر پیدا کروائیں، جوان مردی، ہمت، فزیکل سٹرینتھ ان کی بڑھوائیں، حوصلہ ان کے اندر ڈالیں. یہ چیز جو ہے نا، ہمت والی چیز، وہ باپ کر سکتا ہے، ماں بھی کرے گی
لیکن جو باپ کا انداز ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بچوں کو اسٹرانگ بنانے کے لیے باپ یہ اپنا کردار اس طریقے سے نبھائے. آج ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں دین کو بہت محدود لیا نا، بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو. مزاج لوگوں کا یہی ہے. 99% جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے؟ نمازیں پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، بس جھوٹ تو دن بھر بولتے ہی رہتے، اس کا کوئی بڑا نہیں گناہ نہیں سمجھتے. حج کر لیا، زکوٰۃ دے دیا، زکوٰۃ بھی بہت کم، یعنی نماز روزہ اللہ کی وحدانیت اتنا بس. اس کا مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے. اللہ کرے کہ سارے مسلمانوں کو دین میں پورے کے پورے داخل ہونے والے بنائے. تو یعنی جتنی سوچ ادھوری ہے اتنی تربیت بھی ادھوری ہوگی نا. دین کو مختصر محدود سمجھ کے جو لیتا ہے تو بچے کو کمپلیٹ دیندار کیسے بنا پائے گا؟ وہ سوچنے والی بات ہے نا. تم خود دین میں پورے نہیں داخل ہو رہے، تمہارا بچہ کیسے داخل ہوگا؟ تمہاری پہلے خواہش ہی کیسے ہوگی کہ بچہ بھی پورا کا پورا دین میں داخل ہو؟ جیسے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ میں بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، فلاں بناؤ، وہ بناؤ، یہ بناؤ. خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ انجینئر بننے تک، ڈاکٹر بننے تک اس کی پوری کوشش کرتا ہے. آپ انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین اس سے روکتا نہیں ہے. آپ ہر علم سکھائے دنیا کا، دین کا. لیکن ایز اے مسلم پیرنٹس آپ کا پہلے ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ میری اولاد جو ہے وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بنے. پہلا ٹارگٹ یہ ہو. کیا بننا چاہتے ہو بیٹا؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، جو بننا چاہتے ہو پوچھو، لیکن پہلے بچے کے دماغ میں بٹھائے اللہ کا نیک بندہ بنو، اللہ کی نیک بندی بنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے. بچپن سے ہی اس کو یہ بتائیں. چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں نا، اتنا توتلی توتلی آواز میں ہی بول دیتا ہے وہ. تو چھوٹا ہوتا ہے جب ہی اللہ اور رسول کی محبت ڈالے اس کے اندر، دین کا صحیح ترجمان، یعنی اس کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے دین، یہ ہوتا ہے دیندار بندہ. ایسے بچے بنائیں. اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. سورہ کہف میں دیوار کو سیدھا کرنے کا واقعہ ہے. اس میں کیا میسج مل رہا ہے ہمیں؟ کہ والدین کی اچھائی کا پھل بچوں کو مل رہا ہے. تو اس سے بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ والدین اگر اچھائی کریں گے، اچھے رہیں گے، دیندار رہیں گے، دیندار یہاں پہ ٹھیک ہے، دیندار مطلب اس میں دنیا بھی آ گیا نا، دین الگ دنیا الگ تھوڑی ہے. تو دنیا میں دیندار جو والدین ہوتے ہیں ان کے اچھائی کا پھل ان کے بچوں کو تک ملتا ہے، ان کو بچوں کو ملتا ہی ہے. دیوار گر رہی، اللہ تعالیٰ نے کتنا پروٹیکٹ کر کے رکھا نیک والدین کے بچوں کو ان کا وہ مال ملنے کے لیے. سوچے کتنی بڑی بات ہے نا. تو ہم نیک ہیں تو بچوں کو ہم نیک بنا پائیں گے. ہم نیک نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، تو یہ تصور بھی ہٹا دے کہ دیندار بچے ہوں گے. ویسے تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مزاج ہی نہیں ہے گھروں میں کہ دیندار بنے. ٹھیک ہے، دیندار مطلب صرف نماز روزے تک حد ہم نے رکھ دی ہے، باقی ساری چیزوں میں دین کو انوالو کر ہی نہیں رہے. تو ان گھروں میں پھر دین کا تصور چھوڑ ہی دیں. لیکن جن گھروں میں کمپلیٹ دین پر عمل کرتے ہیں لوگ، تو وہاں پر کمپلیٹ دین پر عمل کرنے والے نسل ہی پیدا ہوگی انشاءاللہ، ویسی پروان چڑھے گی. بچوں کو دیکھیں، آپ کے مرنے تک یا بچوں کے مرنے تک اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے، تربیت وہاں تک کرنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے. ایک سفر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا تھا، تو وہ ہار کے چلتے قافلے کو روک دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا. اب صحابہ کرام آئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی نہیں مل رہا تھا وہاں پر. صحابہ کرام آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کرنے لگے، گھما دیے انہوں نے، پھر ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے، اب کیا کریں گے، کدھر کریں گے. اب وہ خیمے میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے گھونسے بنا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پہ کچوکے مارے. تم نے کیوں کیا؟ حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ مطلب اب شادی ہو گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو اس کو اب کچھ بھی نہ کہو. نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تربیت کے بہت سی مثالیں ملتی ہے. ڈانٹنا، جیسے سورہ تحریم میں شہد کا جو معاملہ ہوا تھا،
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیٹی کو ڈانٹنا. تو یہ تربیت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، آپ کے مرنے تک تربیت کرتے جائیں اور کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. کیونکہ ہم نے پہلے یہ ذکر کیا تھا نا شروع میں کہ فصل کٹ کر فائدہ ہونے تک فکر کرنی چاہیے، دنیا سے رخصت ہونے تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اس کوشش کا پھل اللہ رب العزت ہمارے مرنے کے بعد دیں گے. باپ اپنے اولاد میں، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، باپ کے ذریعے سے حیا ٹرانسفر کرے اپنے بچوں میں. اب حیا کیسے ٹرانسفر ہو؟ باپ کی نظریں نیچی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، باپ کا رویہ اس کے اپنے کزنز کے ساتھ کیسا ہے، وہ خلیری بہن کے سامنے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. وہ اپنی خلیری بہن کے سامنے آ رہا ہے تو بچوں کی تربیت ہو رہی نا، تم بھی جا سکتے ہو. پھوپھیری ممیری بہنوں کے سامنے آ رہا ہے، سالی کے سامنے آ رہا ہے، ان سے مذاق کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، آپ تربیت دے رہے ہیں نا. دس از کامن، یہ اسلام نہیں ہے. یہ اتنا پردہ، اتنا حیا، یہاں پہ کوئی حیا نہیں ہے، یہاں پر کوئی پردہ نہیں ہے. باپ ٹیچ کر رہا ہے نا، تو باپ کو حیادار بننا بھی بہت ضروری ہے. اسلام کے ہر ایٹیکیٹ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بچے وہ چیزیں لیں اپنے اندر. کیونکہ عورتوں کا جو حیا ہے تو ہے، لیکن مرد اگر حیا کریں گے، مرد اگر نظریں نیچی رکھیں گے، اٹ ہٹس ڈفرینٹ، یہ الگ ہی چیز ہوتی ہے. اگر باپ حیادار ہو، اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے بچوں پر. یہ پردے کے معاملات بچپن سے ہی دیکھیں، جیسے ماں کو بچے روکتے ہیں کہ بھئی وہ آ رہے آپ ہٹ جاؤ، آپ آ رہے ان کو ہٹا دیتے ہیں. تو ویسے باپ بھی حیادار ہے تو بچے یہ شروع سے ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے گائیڈ کرتے رہتے ہیں، باپ آ رہے تو خالہ کو ہٹا رہے، ہٹ جاؤ ابو آ رہے. تو یہ حیادار بنے خود باپ، تاکہ بچوں میں وہ حیا پیدا ہو. اور دوسرا، باپوں کو اکثر مرد ہے کر کے ننگے پھرتے ہیں، اپنا پیڑ دکھاتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں، شولڈر دکھاتے ہیں، بغل دکھاتے ہیں، پھرتے ہیں. ڈریسنگ سینس بھی بہت ڈیسنٹ ہونی چاہیے. مرد ہے تو ننگے گھومنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اسلام یہ حکم نہیں دیتا ہے. اسلام حیا سکھاتا ہے، بے حیائی نہیں سکھاتا ہے. ماں ہو باپ ہو، دونوں بھی اپنی باڈی پارٹس نمایاں نہ کریں، یہ حیا کے خلاف ہے. باپوں کو ننگا گھومتے ہوئے جو بچیاں اور بچے دیکھیں گے، ان میں کیا تربیت ہم کر رہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اپنے انڈیا پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا بہت ضروری ہے. مسلم کی ایک روایت ہے، جس بندے کے کاندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہ کریں، اسی حالت میں مر جائیں تو اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے. ذمہ داری ڈالی ہے، باپ بنایا ہے، تمہیں ماں بنایا گیا ہے اور تم نے ذمہ داری نہیں نبھائی صحیح سے تو تم پر جنت حرام ہے. کتنی بڑی وارننگ ہے دیکھ، اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے. والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا کتنی بڑی چیز ہے جو کہ معاشرے میں بہت ہلکا اس کو لے لیا گیا ہے. تو اس پر جنت حرام ہے. اللہ رب العزت کان کھولنے والے بنائے والدین کو، سننے والے بنائے، غور و فکر کرنے والے بنائے، اور بچوں کی تربیت میں فکر میں لائق ہو جانے والا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، جہنم سے بچنے کی تم خود تیاری کر لو، کیونکہ وہاں پر میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. تو بچوں کو خود نیکی کرنے کی ترغیب دلائے، جنت میں جانے کے کام کرنے کی ترغیب دلائے، جہنم سے بچنے کی. کیونکہ بچوں کو جیسے ہم ہے پیچھے، ہم ہے پیچھے، ہم ہے پیچھے کریں گے تو دنیا میں بھی کیا ہوتا. جس بچی کو جو نکاح کر کے جا رہی ہے اور والدین تربیت کر رہے، کچھ بھی ہو ہم ہیں تیرے پیچھے، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً خلا لے کے طلاق لے کے دوسرے دن گھر آئے گی. ایسے بدبخت والدین کی اس بات کی وجہ سے بچی کو سکھا کر بھیجے، تم جا رہی ہو. ہاں، ایسا نہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے پھر بھی منہ دبا کے بیٹھے، جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. کچھ بھی ہو وہاں پر جاؤ تو جنازہ تمہارا وہاں سے نکلے. یہ دو ایکسپیکٹ سے اس کو لیا جا سکتا ہے.
ایک ہے جنازہ وہاں پہ نکلے، جو ظلم کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تم برداشت کرو، وہیں مرو، ایسے بھی اسلام نہیں کہہ رہا ہے۔ اور اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم گئے تو نبھاؤ، رشتہ نبھاؤ، رہو، ساتھ رہنے کی پوری کوشش کرو اور ساتھ نبھاؤ۔ تو ساتھ رہنا، وہیں پر رہنا، یعنی اس جملے کو دو طریقے سے ہم لے کر تربیت دے سکتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو ایکسپیکٹ میں، ایک نیگیٹیو میں۔ تو پازیٹیو طور پر بچوں کو یہ سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ دونوں نبھائیں، دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بتائیں، آخرت میں بھی جہنم سے بچنے کا ان کو خود تیاری کرنے والا بنائے دنیا میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، کہ بیٹی تو سونا مت پہننا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ سونا آگ کا انگارہ اور شعلے بن کر تم پہ برسے، اس کا عذاب تمہیں ہو۔ یعنی اتنا ڈرتے تھے کہ بچے کی کسی بھی وجہ سے جہنم میں جانے کے سبب نہ بنے، کوئی بھی سبب ایسا نہ ہو جن کی وجہ سے بچے جہنم میں جائیں، اس کی فکر ہوتی تھی والدین میں۔ اللہ کرے کہ آج کے والدین میں بھی یہ فکر پیدا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے بچوں سے بات کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ تو بچہ اگر ٹینشن میں ہو نا تو اور ٹارچر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، پیشاب کر دیا بستر میں، اب اس پہ لعنتیں برسا رہے ہیں، یہ تو ایسی ہے، سدھرے گا نا، بچہ نے تو تم کرو گے، بڑے تھوڑی کریں گے، بچے ہی کرے گا نا۔ کوئی چیز توڑ دیا تو اب اس پہ غصہ برسا رہے ہیں۔ بچہ پہلے ڈرا ہوا رہتا ہے نا ان سچویشن میں، اور ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے کے پاس گئے جس کی چڑیا مر گئی تھی، بچہ غم میں تھا، پریشان تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل آؤں گا۔ یعنی بچے بات بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی ٹینشن میں ہو، ڈر رہا ہو، تو اس کو اور نہ ڈرائیں، اور ڈرا کے اس کا ہلکان نہ کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کو ریلیکس ہونے دیں، پھر بتائیں یہ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا، اس کو ایسے کر سکتے ہیں۔ تو ایسی اچھی تربیت کرے نا، یہ بھی میٹر کرتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ یہ بھی سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ میاں بیوی ایک نقطے پر نہیں ہوتے، ایک بات پر نہیں ہوتے، یہ بھی بچوں کی بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ والدین عملی نمونہ ہے نا۔ اور ایک بات سنیں، ہماری فطرت میں، انسان کی فطرت میں جنت کے کام مشکل لگتے ہیں، جہنم کے کام اچھے لگتے ہیں۔ اب ایک کام ماں کہہ رہی ہے سختی سے نہیں کرو، انکار کر رہی ہے، باپ آ کے کہہ رہا ہے کر لے بیٹا، کر لے، کوئی بات نہیں ہے، تو اب کر لے، اس کو جہنم میں جانے کا غلط کام اچھا ہی لگتا ہے نا۔ تو اب اس سیناریو میں ماں غلط لگتی ہے، باپ اچھا لگتا ہے۔ تو باپ نے کیا تربیت دی؟ باپ نے تربیت دی یہ غلط کام جو ہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنی بڑی بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے جہنم میں بچانے کے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین میں فکر ہوتی تھی، آج کے باپ جہنم میں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دے رہے۔ تو یاد رکھے، بچوں کو تو آپ نے دھکا دے رہے، لیکن خود بھی جہنم میں بھگتنا پڑے گا، جہنم میں گرنا پڑے گا، کیونکہ بچے چھوڑیں گے تھوڑی، غلط تربیت کا ضرور بدلہ لیں گے۔ وہ کہیں گے کل قیامت کے دن اللہ انہوں نے ہمیں بگاڑا، انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، تو ان کو بھی پکڑیں، ان کو بھی ڈالے جہنم میں، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ کون سی چیز میں متفق ہو؟ بشیر جو تھے صحابی، انہوں نے ان کے بیٹے نعمان، ان کو شاید زیادہ پسند کرتے ہو، تو انہوں نے ان کو تحفے میں ان کو غلام دینے کا انہوں نے سوچا، ماں نے روک دیا، ماں نے کہا کہ نہیں نہیں، کیونکہ ان کے اور بھی بچے تھے، ماں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بات کی، بشیر تمہارے اور بھی بچے ہیں تو ان کو بھی تم دے رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو نہیں دے رہا ہوں، صرف نعمان کو دے رہا ہوں۔ تو یہ ناانصافی نہیں کرنا ہے، یعنی ماں باپ اگر دونوں کی اختلاف رائے ہے تو دین کیا کہہ رہا ہے، دین کی کیا بات ہے، اس پہ متفق ہونا، اس نقطے پر متفق ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت ساری ماؤں کے یہ کمپلینٹ ہوتا ہے، ہم کہاں تک کریں، جب ہم کچھ کرتے ہیں
باپ بگاڑ دیتا ہے، دادی بگاڑ دیتی ہے، نانی بگاڑ دیتی ہے، خاندان والے، اس کا چاچو بگاڑتا ہے، اس کا ماموں بگاڑتا ہے. اکیلی ماں کے لیے مشکل ہے ایسی چیزوں میں جب وہ کچھ سکھا رہی ہے اور 10 لوگ برائی کریں. کہ ہم انسان کی فطرت میں ہے نا برائی کو چاہنا، برائی کو پسند کرنا. تو سارے خاندان متفق ہونا غلط غلط ہی ہے، لاڈ اپنی جگہ، لیکن غلطی کو کوئی بھی سراہنا نہیں. یہ چیز ہمیں چھوڑنا بہت ضروری ہے. آج کل کی ماؤں کا بڑا کنسرن ہو گیا ہے کہ باپ بگاڑ رہے، باپ ان چیزوں سے دور رہے، خاندان والوں بھی ان چیزوں سے دور رہیں، غلط کو غلط بولے. ایک گھر سارے لوگ جو غلط کو غلط ہی کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، وہاں کے بچے کیسی پرورش پائیں گے؟ سوچے ماشاءاللہ. تو یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے دین کا علم، دین سے جڑنا بہت ضروری ہے. یہ بھی کنسرن دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے میں. باپ ماں کی عزت کرنا نہیں سکھا، باپ بڑوں کی عزت نہیں کرتا، خود کے والدین کی عزت نہیں کرتا، ماں کی تو دھجیاں اڑاتا ہے، ماں کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے بچوں کے آگے، اس کو ذلیل کرتا ہے. تو لڑکا اور لڑکی دونوں میں، یہ لڑکی میں پیدا ہوگی باپ کے بارے میں نفرت، اور لڑکے میں پیدا ہوگی ایسے ہی کروں، میں لڑکا ہوں، غرور، تکبر، میں ہوں، میں ایسی کروں گا، میں ایسی ماروں گا ماں کو، ایسی ذلیل کروں گا، ایسی بے عزت کروں گا. تو وہ لڑکی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ میرا شوہر باپ جیسا ہو. تو یہ بھی سوسائٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور ان گھروں کے بچے، بوائز جو ہے، غرور، تکبر، ایسی چیزیں لے کے بڑے ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے وہ بھی وبال جان بنتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے امت کو. ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ تفرقہ بہت کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ بہت کرتے ہیں بچے بچیوں میں. لڑکا لڑکی میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بعض گھروں میں 2 لڑکیاں ہیں، ان میں بھی ڈفرینشیٹ کرتے، ایک کو زیادہ پسند کرتے، ایک کو کم کرتے. 2 لڑکے ہیں، چھوٹا ہے تو بہت محبت کرتے، بڑے کو اتنا نہیں کرتے. کوئی بڑے کو محبت کرتا، کوئی چھوٹے کو نہیں کرتا، کوئی لڑکیوں کو کرتا، کوئی لڑکوں کو نہیں کرتا، کوئی لڑکوں کو کرتا، کوئی لڑکیوں کو نہیں کرتا. فل آف ایگزامپلس مارکیٹ میں موجود ہے. تو یہ جو تفریقہ ہے، یہ ڈفرینس جو ہم دکھا رہے ہیں، ان سے بچوں میں غصہ، بغض، نفرت، ایک دوسرے سے جیلس، یہ ہم سب گھول کے پلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹ منع کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان. ہاں، یہ اس سے تو منع نہیں ہے کہ کوئی بچہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، آپ پسند کریں، دل تک رکھیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے گھر ایکسٹرا سودا بھیجا ہو، ان کے لیے کوئی ایکسٹرا تحفہ دیا ہو. باقی بیویوں کو جو دیتے تھے وہی ان کو دیتے تھے. تو اولاد کے بارے میں بھی ہمیں عدل نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بڑی گندی تربیت کرتے ہیں ایسے گھروں میں جہاں پر ایک کو تحفہ دے دیا دوسرے کو نہیں دے رہے، ایک کو اچھا علم سکھا دے رہے دوسروں کو نہیں دے رہے، ایک سے محبت کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. دیکھیں دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بچے کو اگر تم پیار کر رہے، دوسرا وہاں پر ہے، اس کو بھی بلاؤ، اس سے بھی پیار کرو، تاکہ اس وقت اس کے اندر نفرت نہ ہو، یہ مجھے نہیں چاہ رہا ہے، اسے چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی بچے سے زیادہ محبت بھی ہے، محبت دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، جب دوسروں کو نہیں کر پا رہے اکیلے میں کرے، کمرے میں لے جائیں. ٹھیک ہے، لیکن جب 4 بچے ہوں تو ان میں ایک کو بہت زیادہ سراہنا، بہت زیادہ پیمپر کرنا، یہ ایک دوسرے میں نفرت، جیلس ہم خود بھرتے ہیں. ہماری محبت کے خاطر بچوں میں یہ چیزیں نیگیٹیوٹی ہم پیدا کرنے والے بنتے ہیں. تو ضرور پوچھ ہوگی نا قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چوری کا کچھ واقعہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاطمہ نام کی تھی اور کوئی بڑے خاندان سے تھی. لوگوں نے کہا کہ وہ بڑی خاندان سے ہے، اس کو معاف کر دیں، ایسا کر دیں، کچھ کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیں ڈسپلن اس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. یعنی ڈسپلن ہر ایک کے لیے، خاص کر گھروں میں جو بچے، سب کے لیے محبت، سب کے لیے ڈسپلن. اپنا جو پسندیدہ بچہ ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جان دو، چھوٹا. اب کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کو تھپڑے رشید کر رہے، اس کی پھر درگت بری کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا نا. یہ کتنا غلط چیزیں ہو رہی ہے گھروں میں. ان کی نفسانیت، یعنی ان کے ایموشن سے کھیلا جاتا ہے نا بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں کیا چیز ہم بٹھا رہے، کیوں نفرتیں ہو رہی، کیوں بغض، کیوں حسد پیدا ہو رہی بچوں میں، ان حرکتوں کے وجہ سے. اللہ کرے کہ عدل کرنے والے بنے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، گھروں میں باپ ہے خرچ نہیں کرتا ہے، کنجوس بنا ہوا ہے. یہ بہت ریئر شاید میرے خیال سے دکھتا ہے. اکثر تو آج بہت اپنے فیملی پہ خرچ کرنے والے ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سوسائٹی میں ایسے کنجوس باپ بھی نظر آتے ہوں جو اپنے بیسک ضروریات بھی پورے نہیں ہوتے. دیکھیں دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. انسان آج ہٹا کٹا ہے، کل چلا گیا، ساری چیزیں کچھ نہیں ساتھ لے کے جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. تو جب دنیا میں ہے تو وہ جو ہماری انڈیا اور پاکستان کی سوچ ہے نا کہ 10 نسلوں تک ہم جما کر جائیں گے، یہ چیزیں نہیں ہو سک رہی، پھر بھی وہ چیزوں کی فکر میں ان چیزوں کی فکر میں جب آج کا دن مشکل بنا دیتے ہیں، آج کا دن تنگ بنا دیتے ہیں. کنجوس نہ بنے باپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز قیامت اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، یعنی بعض لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے اہل خانہ پر خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا، کنجوس بنا رہتا ہے. تو خرچ کرنا بہت ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ ہے. تو جب ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، خرچ کریں، کنجوس بنے نہ رہیں. تو والدین کو پیسے جمانے کی، یہ انڈیا پاکستان کی سوچ ہے. ورنہ تو لوگ اکثر خرچ کرتے ہیں. حج پہ آنے والے کون ہوتے ہیں؟ اکثر انڈیا پاکستان کے بوڑھے. باقی دنیا کے کہیں بوڑھے نظر نہیں آتے، اکا دکا بوڑھے نظر آتے ہیں. حج کرتے ہیں جوان لوگ، پیسے آگے فوراً حج کر لیا. ہم پیسے آگے رکھے، شادی ہوگی، گھر بنے گا، پھر وہ بلا ہوگا، گاڑی آئے گی، پھر جائیں گے حج پہ. یہ جمانے کرنے کے اس کانسیپٹ میں بھی زندگی نہیں جی رہے لوگ. سیکریفائز کر کے اپنی خواہشات کو دبو کے موت آ گئی تو ساری چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کنجوس نہ بنے، جو اللہ نے دیا ہے خرچ کریں، کھائیں پئیں. ہمارا وہی ہے جو ہم نے کھایا، ہمارا وہی ہے جو ہم نے پیا، ہمارا وہی ہے جو ہم نے استعمال کیا. تو اللہ نے دیا ہے تو کھائے پئیں، باقی کا جو آگے لوگ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے. ان کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا وہ مشرک نہ ہو، دین سے نہ ہٹے. ان کی دنیا کی فکر مت کریں، وہ اپنا خود کمائیں گے، خود مختار بنائیں، سیلف ڈیپینڈنٹ بنائیں انہیں. یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اگلا پوائنٹ یہی ہے ہمارا کہ بچوں کو خود مختار بنائیں، سیلف ڈیپینڈنٹ بنائیں، خود کام کرنے لائق بنائیں. جیسے چھوٹا ہی بچہ ہے، اس کو آپ کچھ کھانے کے لیے دیے، وہ کھا لیتا ہے اور پلیٹ صوفے پہ رکھ دیتا ہے، اور آپ اٹھا رہے. آپ کیوں اٹھا رہے؟ بچوں کو تربیت کریں کہ بچہ بیٹے آپ نے کھا لیا نا، پلیٹ لے کے جاؤ، شنک میں رکھ دو، کچن میں رکھ دو. یہ تربیت ہوتی ہے. نہیں، آپ بچوں سے کام مت کروائیں، لیکن ان کا کام خود وہ کرنے لائق تو بنے نا، اور کام بھی کروائیں. لیزینس انسان کے اندر جہنم کے کاموں کی شوق ہوتا ہے نا، جہنم کے کاموں کی طرف انسان جلدی راغب ہوتا ہے. اسی طرح لیزینس، سستی کی طرف انسان جلدی راغب ہوتا ہے. تو یہاں پر اٹھانا چاہیے. ہم جو بچے لیزی ہوتے ہیں ان کو اٹھائیں، ایکٹیو بنائیں، ان سے کام کروائیں. گھر میں آپ کے میڈ ہے، کام والے ہیں، پھر بھی بچوں سے ڈسٹنگ کروائیں، چیزیں پوچھنے کروائیں، ٹیبل پوچھنے کروائیں. فریج ہے، فریج کلین کرنے کروائیں.
سودا آتا ہے گھر میں مہینے میں، بچے جس دن ہوتے ہیں اس دن سودا لائیں، بچوں سے سودا جمع نہیں کروائیں، ٹھیک ہے، گارڈننگ کریں، جن گھروں میں پلیس ہوتا ہے گارڈننگ کرنے کا بھی شوق دلائیں۔ اگر بچے ڈیلی نہیں کر سکتے، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ جو ویکنڈ ہوتا ہے اس دن چھٹیوں کے ٹائم پہ بچوں کو گھر کے کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پسند نہیں آتا، لیزی بنا رہنا انسان کی پسند ہے، وہ لیزینس ہٹانے کی ذمہ داری بڑوں کی ہے، ماں باپ کی ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اٹھائیں، پھوڑ نہ بنائیں، سگڑ بنائیں۔ اب یہ جو پھوڑ بنتے ہیں نا، یعنی باپ جو پھوڑ ہوتے ہیں تو بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جو بچیاں پھوڑ ہوتی ہے، شادی کے بعد سگڑ بچیاں اچھا خاندان بناتی ہے کہ نہیں؟ جو پھوڑ بچیاں ہیں وہ طلاق لے کے خلع لے کے واپس آتی ہے۔ اس کی بھی مثالیں ہمیں بہت دیکھنے کو مل رہی ہے سوسائٹی میں۔ اور جو بچوں کو پھوڑ نہیں بناتے، پھوڑ بنا کے رکھتے ہیں، سگڑ نہیں بناتے، ان کی بہویں ان کی ساسوں کو کوستے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے سوسائٹی میں، ہے کہ نہیں؟ کیا سکھایا؟ کچھ بھی نہیں سکھایا۔ بچی کو بھی سکھانا ہے، لڑکے کو بھی سکھانا ہے، بیسک کام، خود کے کام خود کریں۔ ایسا پھوڑ ایسا کچھ نہیں، آرام دائق بنا کے بچوں کو پالتے ہیں۔ بیڈ تربیت ہے، فضول کی تربیت ہے، ایسی تربیت خود کے لیے وبال جان بنے گی۔ ان کو کوئی ہچکی بھی لے رہا ہے نا، بازو کھانا اٹک گیا تو وہ بھی فکر نہیں ہوتی، ایسے پھوڑ بنے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ کوئی گر رہا ہے تو اس کو فکر نہیں ہوتی بھاگ کے جا کے اٹھانے کا، کیونکہ پھوڑ پنا آپ نے ڈالا ہے نا ان کے اندر۔ تو بچوں کو اٹھائے، ان کے اندر سیلف ڈیپینڈنٹ بنائے، خود کا کام خود بچے کریں۔ اسکول سے بچہ آ گیا، بیگ اپنی جگہ پہ ہونا، ایک جگہ فکس کرے، جوتے اتار رہے جگہ پر ہو، کپڑے اتار رہے میلے کدھر ڈالنا ہے، ٹاول آپ بچے نہا کے آئے کہاں پہ رکھنا ہے، یہ ساری تربیت سکھائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو ذمہ دار بناتی ہے۔ بچوں کو ایکسس محبت، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو معاشرے میں نظر آتا ہے، بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ محبت گھول گھول کے محبت کی چاشنی میں بچوں کو ڈوبے دیتے ہیں، پھر وہ اوپر آنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ اتنی زیادہ محبت بھی کیا، اولاد ہے محبت فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن دنیا تک ہی ہے نا، سب کی حد سمجھے، ہر چیز کی اللہ رب العزت نے حد رکھی ہے۔ والدین ہیں ان کی بھی حد ہے، اولاد ہے حد ہے۔ اتنا زیادہ پاگلوں جیسی محبت کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ محبت ہو بچوں کے ساتھ، لیکن تربیت والی محبت یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایسے بچے ہی سرفراز ہوتے ہیں، ایسے بچے ہی آگے چل کے نام روشن کرنے والے ہوتے ہیں۔ بچوں کو یہ سگڑ بنائیں، بچوں میں اچھی اچھی چیزیں پیدا کریں، اٹھائیں، کام کروائیں۔ امام احمد کے مجلس میں ان کے پاس سیکھنے کے واسطے تقریباً 2000 بچے ہوا کرتے تھے، تو اس میں سے 500 بچے اونلی علم سیکھنے آتے تھے، باقی سارے بچے ادب سیکھنے آتے تھے، طریقہ سلیقہ سیکھنے آتے تھے۔ تو والدین میں کتنا وہ تھا بچوں کو طریقہ سکھانے کا، سلیقہ سکھانے کا۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کریں گے اس وقت بھی، کیونکہ ہم نے وہ ڈالی ہے نا عادت، اٹھ کر کسی کے ہیلپ کرنا، کسی کی بات سننا، کسی کی مدد کر دینا، یہ ہم نے نہیں سکھایا، چھوئی موئی بنا کے رکھا، تو وہ چھوئی موئی وبال جان بنے گی خود ان کے جو ان کو چھوئی موئی بنائے ہیں۔ تو ایک اور ٹاپک ہمیں ملتا ہے ضمن میں، بچوں کی ہر بدتمیزی پر والدین پکڑیں انہیں، والدین کے چہرے پر ناگواری نظر آئیں، جتنی بڑی بدتمیزی اتنا زیادہ ناگوار۔ کبھی بچوں کو لگتا ہے مارنے کی بھی نوبت آتی ہے، مارنا چاہیے۔ میں نے ماں کے اس وقت بھی کہا تھا کہ بچوں کو مارے، لیکن مار میں عذاب کا مار نہیں ہونا چاہیے، مار تربیت والا مار ہونا چاہیے جس سے بچے سدھر جائیں۔ گھروں میں باپ اتنا مارتے، جانوروں کو بھی اتنا نہیں مارا جاتا، وہ بچے تو باغی بنیں گے، ان میں ہم تربیت نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا
جانوروں کو مارنے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے. کسی کو حق نہیں بنتا کہ جانوروں جیسا ٹریٹمنٹ کیا جائے اپنی اولاد کے ساتھ خاص کر، اور کسی بھی بچے کے ساتھ. تو بدتمیزی اگر بچہ کر رہا ہے، کہیں باہر جا کے بدتمیزی کر رہا ہے، کہیں کسی کو مار رہا ہے، والدین بیٹھ کے ہیں کرتے بیٹھتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے یہ تو خوش ہو رہا ہے تو اور کرنے لگتا ہے بدماشی. تو جہاں بدتمیز ہو رہا ہے بچہ، کسی کو جواب دے رہا ہے، کسی کو پتھرے لے کے مار رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہے. جہاں بدتمیزی نظر آئی وہاں والدین، گھر والے سب منہ پہ ناگواری لائیں، اس کو روکیں اس بدتمیزی سے. چھوٹا ہے نا، کرنے دو، چھوٹا ہے، گالی دے رہا ہے، چھوٹا ہے نا، بچے نے کتا کہا. اب بڑا ہو گیا، آپ کو کتا کہے گا، کیا کریں گے؟ جب پھر اس وقت فرون کرنے لگتے ہیں، اس وقت ناگواری لگتی ہے. جب بچپن میں بچے نے کتا کہا، آپ نے روکا نہیں، کل بڑا ہو کر آپ کو کتا کہے گا، تو پھر برداشت کرو، کیونکہ آپ نے جو فصل لگائی ہے وہی کاٹنے کو ملے گا. مکافات عمل جسے کہتے ہیں نا، تو یہ ہے. وہ چکی پھرتی بڑی سلو ہے لیکن آٹا بڑا باریک پیستی ہے. تو یہ ہوگا انجام. اللہ رب العزت دنیا میں جو ہم کرتے ہیں اس کا موسٹلی رزلٹ دنیا میں بتا ہی دیتے ہیں، تو باقی تو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. تو بدتمیز نہ بنائے. چھوٹی بھی بدتمیزی ہے بچے نے کیا، وہاں پہ ٹوکے، روکیں، ضرورت پڑی تو ایک تھپڑ بھی لگائیں، لیکن بدتمیزی نہ کرنے دیں. بچے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بدتمیزی کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے اس پرورش میں. یہ سمجھ آنا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، بچوں کو ضد ان کے اندر پیدا کرتے ہیں. ضدی کیسے بناتے ہیں؟ جو چیز مانگ رہے اس کو لا کے دے رہے، جو بچہ خواہش کر رہے لا کے دے رہے. تو اس سے بچے میں نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی. مطلب ہر چیز اس کی پوری کر رہے نا. بچے 10 چیزیں مانگتے تو ماں باپ کو اونلی 2 چیزیں کرنا ہے، بس 2 ہی چیزیں، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ ضد نہیں چل سکتی میرے پاس، میں ضد نہیں کر سکتا. اگر وہ چیز میرے لیے صحیح ہے تو ہی میرے گھر آئے گی، میری خواہش پوری کی جائے گی. یہ بچوں میں بٹھائیں. اچھا، بچے بعض بہت روتے ہیں، ہلکان ہوتے ہیں. اب دادی نانی وہاں سے لا کے دو، بچے کو مر جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. جب بہت زیادہ ضد کرے گا ہرگز نہیں دینا وہ چیز، اور رو کے سو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب اس کو عادت ہو جائے گی نا، میں ایسا کروں گا تو پھر میری یہ چیز پوری ہو رہی ہے، تو اب ہر وقت وہ چیز امپلیمنٹ کرے گا. وہ بچے بڑے شارپ ہوتے ہیں، ان کو بہت باریکی سے آبزرو کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کس چیز سے میری خواہشات پوری ہو رہی ہے. تو ماں باپ کو اس پر چیک رکھنا بہت ضروری ہے، ضدی نہ بنائیں. ایک اور تربیت کا طریقہ ہے، بچوں کو فضول کاموں میں مبتلا نہ کریں. ایکچولی والدین جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ جو ہوتے ہیں، وہ ٹیچر اور پرنسپل کا رول ادا کرتے ہیں. ٹیچر کیسے؟ ٹیچر پڑھاتی ہے، دن بھر پڑھاتی ہے. پرنسپل کبھی کبھار آتا ہے، انسپیکشن کر کے چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے نا سرسری. تو ماں کا کردار ٹیچر جیسا ہوتا ہے اور باپ پرنسپل جیسا. دن بھر ماں سنبھالتی ہے، دن بھر ماں تربیت کرتی ہے. شام کو باپ آتا ہے تو باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے دن بھر میں کیا کر رہا ہے، بچے سے کیا ہو رہا ہے، کیا سیکھا اس نے، آج کچھ نیا سیکھا ہے تو اس کی تعریف کریں، چھوٹا موٹا اس کو گفٹ دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو سراہیں اور دیکھیں کچھ سیکھ تو رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا ہے. یہ باپ کو ایٹ لیسٹ، اچھا الگ سے ٹائم نہیں مل رہا ہے تو دستر ساتھ بچھائے، سب مل کے بیٹھے، دستر پہ باتیں کریں. آج ہمارے گھروں کا حال دیکھیں، کھانا کھا رہے ہیں ٹی وی پہ نظر، کھانا کھا رہے اس پہ نظر، باتیں نہیں، کچھ نہیں، موبائل پہ نظر. بچے کو ٹیب لگا کے دے رہے، بچہ نوالا دیکھ ہی نہیں رہا، اس کی نظریں کمپلیٹ ٹیب پہ. کتنی بری تربیت کر رہے مائیں باپ بچوں کی، جو ٹیب اور موبائل دے کر کھاتے وقت بیڑا غرق کر رہے ہیں بچوں کی زندگیوں کا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہر والدین کو سمجھ عطا فرمائے.
کیونکہ بچوں کی تربیت والدین پر فرض ہے، فرض جنت سے روکنے کا سبب ہے۔ اگر تربیت صحیح نہیں ہوئی تو جنت سے روک دیا جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس پر فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، باپ اپنے بچوں کو جو فزیکل اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرانگ کریں، کھیل کود میں مبتلا کریں انہیں، سوئمنگ جیسے اسلامک گیمز ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ فزیکل اسٹرینتھ بڑھانے کے گیمز کو اسلام ترجیح دیتا ہے۔ سوئمنگ ہے، جمپنگ روپ ہے، آپ شٹل کھیل رہے، رائڈنگ کر رہے، ہارس رائڈنگ اسلام سکھاتا ہے، کشتی کرنا سکھاتا ہے، تیرنا سکھاتا ہے۔ تو فزیکلی بچہ جو اسٹرانگ ہوتا ہے نا، وہ چیزوں میں ماں سے زیادہ باپ رول اچھا پلے کر سکتا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ جب موقع ملے، چھٹی کا دن ہے، بچوں سے کھیلیں، بچوں کو ان چیزوں میں مبتلا کرے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکیوں کو زیادہ اس میں بنائیں، ان کا فزیکل اسٹرینتھ اسٹرانگ کریں، تاکہ وہ آگے ہر مصیبت، لڑکا ہو لڑکی، آگے آنے والی ہر مصیبت کو فیس کرنے کا ان کے اندر وہ حوصلہ ہو۔ اسلام نے تلوار چلانے پر فوکس کرتا ہے۔ بچوں کو کراٹے سکھائیں، اس سے بھی بچے فزیکل اسٹرینتھ اچھی ہوگی۔ جب آپ فزیکلی فٹ بنائیں گے بچوں کو تو وہ مینٹلی بھی فٹ ہوں گے نا، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں گے۔ دیکھیں ایک پھسپھسا بچہ ہوتا ہے، وہ ہاں مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، ایسی اس کی حالت ہوتی ہے۔ ایک بچہ جو ہوتا ہے اسٹرانگ ہوتا ہے فزیکلی، تو اس کے اندر مینٹلی بھی وہ کیا ہوگا؟ اسٹرانگ ہوگا۔ اس کے اندر اسٹرانگنیس پیدا ہوگی خود بخود، اگر کسی کو ہم فزیکلی فٹ بناتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک واقعہ ہے، یہ صحابی تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونلی 7 سال کے تھے، 7 ایئرس کے۔ آگے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، ذرا سوچے، سوچنے کے پہلے خود کے اگر 7 سال کا بچہ ہوتا تو ہم اس کو یہ باتیں کرتے تو کیا بچہ سمجھ پاتا یہ باتیں؟ ذرا فوکس کریں۔ اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتا رہے تو 7 سال کے، 7 سال میں کتنا بچہ سمجھ رہا ہے، کیسی تربیتیں کیے ہوں گے ان کے والدین نے کہ وہ یہ باتیں سمجھ پا رہا ہے۔ ہم نہ سیرت سکھاتے ہیں، نہ سٹوریز بولتے ہیں بچپن سے، تو دیکھنے کو ملتا ہے اپنے انڈیا پاکستان میں بچوں کو بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ 5 سال میں بھی چھوٹا، 10 میں بھی چھوٹا، 20 میں بھی چھوٹا، 50 میں بھی چھوٹا، چھوٹا للہ بنا کے رکھتے ہیں، بڑا ہونے دیتے۔ یہ بڑی گندی سوچ ہے اپنی انڈیا پاکستان کی، اللہ رحم کرے۔ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، 7 سال کے کچھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر وہ سوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان کو نصیحتیں کی۔ آپ لوگ بھی نصیحت کریں۔ 7 سال میں بچہ سمجھ گیا اور بچے نے ساری پوائنٹس نوٹ کی، وہ حدیث ہم تک پہنچی، دیکھیے۔ تو ویسے بنائیں 7 تک پہنچنے تو یہ ساری باتیں وہ سمجھ پائیں، ایسی تربیت کرنے کی مقصد سے میں آپ کو یہ باتیں سنا رہی ہوں۔ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ آپ کے گھروں میں 7 سال کے بچے کو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں آج؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ اس کو احکام کیا ہے پتہ نہیں، حفاظت کیسے کرنا پتہ نہیں، تو کیا خاک کرے گا؟ تو 7 سال کے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے، احکام اللہ نے جو بتایا قرآن میں اس کی حفاظت کرو، ان احکام کی پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرا پوائنٹ، اللہ کے احکام کی تم حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اپنے 7 سال کے بچوں کو کہیں تم اللہ کو سامنے پاؤ گے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ ایسی ہماری تربیت ہے نا۔ تو اللہ کی احکام کی تم حفاظت کرو، اللہ کو تم سامنے پاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے اللہ کو سامنے پانا، کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ تیسرا پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے سوال اللہ ہی سے کرنا، جو بھی مانگنا ہے، جو بھی تمہیں چاہیے اللہ سے مانگنا۔ پہلے زمانے میں سکھاتی تھی نا مائیں، تم نماز پڑھو، اللہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تحفہ بھیجے گا۔ مطلب اس زمانے میں چاکلیٹ وغیرہ کیا ہوتے تھے، گڑ ہوتا تھا، کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی نا،
تو مائیں پہلے ہی جانماز کے نیچے گڑ رکھ دیتی تھی، تو بچہ جیسے نماز پڑھ لیا، اس نے جانماز اٹھایا تو وہاں پہ گڑ مل رہا ہے، خوش ہو گیا بچہ، اللہ نے دیا ہے۔ ایسی تربیت کریں، یعنی اللہ سے مانگیں گے۔ اب جب باپ بھی کچھ لا کے دے رہا ہے تو بولنا کہ اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے یہ چیز، تم نے یہ کام کیا ہے نا، تو اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا تو پھر میں نے خریدا اور لے کے آیا۔ ماں بھی یہ بتائیں بچوں کو، بھائی اللہ کے ذریعے ہی تمہیں مل رہا ہے، میں لا کے دے رہی، میں لا کے دے رہا، یہ جو جملے ہیں اس سے باز آ جائے۔ چوتھی پوائنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، مدد صرف اللہ ہی سے مانگے۔ جو بھی مدد چاہیے تم اللہ ہی سے طلب کرو، اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ تو اس سے بچے میں اللہ کا پاور ہے وہ سمجھ آئے گا، میری ہر چیز صرف اور صرف رب ہی پورا کر سکتا ہے، لوگوں کے تلوے چاٹنے والا نہیں بنے گا بچہ آگے جا کے۔ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے، اللہ سے ہی وابستہ رکھنا ہے ہر چیز کی مدد۔ پانچویں پوائنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ساری دنیا بھی تمہارے خلاف جمع ہو جائے اور تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ساری دنیا بھی جمع ہو کر تمہارے خلاف تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو بھی نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو بھی نہیں پہنچا سکتے، سوائے اللہ چاہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی تم بے فکر ہو جاؤ، لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج گھروں میں وہ کیا سمجھے گا، عزت کیا رہے گی، فضول چیزوں میں ہم نے عزت کو ڈال دیا، فضول ایرے گرے نٹو خیروں کے ہاتھوں میں ہم نے اپنی عزتیں دے دی، اس کے ہاتھ میں میری عزت ہے، اس کے ہاتھ میں میری عزت ہے، انہیں میں کوئی ذلیل کرے گا، انہیں ایسا کرے گا، انہیں ایسا کرے گا۔ کتنی تھرڈ کلاس سوچوں کے ساتھ ہم خود بھی ہیں اور بچوں کی بھی تربیت کر رہے، ذرا سوچنے والی بات ہے نا۔ سکسth پوائنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرو، پریشانی میں اللہ تمہیں فراموش نہیں کرے گا۔ جب بھی تم ہیپی ہو اللہ کا شکر ادا کرو، تو جب تم سیڈ رہو گے تو اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں اس سیڈنس سے اللہ تعالیٰ باہر نکالے گا۔ یہ بچوں کو سکھائے، یہ 7 سال بڑے بوڑھے کو نہیں سکھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 7 سال کے بچے کو سکھا رہے، نصیحتیں کر رہے۔ پھر 7واں پوائنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، یاد رکھو جو نہیں ملی وہ تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، جو مل گیا وہ تم سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ بات بھی بٹھائے، ملنا ہے تو ملے گی، ہر چیز کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ملی خلی ولی، اس کے بارے میں زیادہ سوچ کے پریشان مت ہونا، نہیں مل رہی تو وہ چیز میں ہمارے لیے خیر نہیں تھی، اس لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، جسٹ خلی ولی، ٹھیک ہے، جو مل گئی اب اس کے لیے بے فکر تم ہو جانا، کیونکہ وہ تم سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ 8ویں پوائنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، یعنی جتنا تم پیشنس رکھو گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور کوشش تکلیفوں کے ساتھ ہے، کوشش کرنے میں، اسٹرگل کرنے میں تکلیف ضرور ہے، یہ بات بتائیں بچوں کو، تکلیف کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی دنیا میں، تو تمہیں کوشش کرنا ہے، اور کوشش میں تکلیف ہے ہی ہے، تو لہٰذا تکلیف سے بھاگنا نہیں، ڈرنا نہیں، اس کو فیس کریں۔ اور آسانیاں تنگی کے ساتھ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اور اگر یہ باتیں 7 سال کے بچے کے دماغ میں بیٹھ گئی تو کیا ہی کہنے ہوتے ہیں نا، ہیرے ہوتے ہیں، ایسے ہیرے بن کے ابھرتے ہیں اگر یہ باتیں بچوں کو سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے اپنے گھر میں کیسی ہم نے تربیت کی، چھوٹے بچے ہیں اس کو بٹھا کے باتیں بولے، کون سمجھ سکتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ جو دیندار نہیں پرورش کر رہے، 30 سال کا بھی بچہ بچی ہے اس کو بٹھا کے بولے، یہ ہاں کر کے منہ کھول کے سنے گا کیا بول رہے، اوپر سے جائیں گی فلائٹ کی۔ تو ایسے بچپن سے ڈے 1 سے بچوں کو تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے بچوں کی تربیت میں بگاڑ کا، بچہ ہے کچھ نہیں پتا، بچہ ہے کچھ نہیں پتا، چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے کچھ نہیں پتا، وہ آپ سے 10 گنا ہوشیار ہوتا ہے، وہ ایکٹنگ کرتا ہے آپ کی باتوں پہ، کچھ نہیں پتا، معصوم۔ یہ کیوں فیشن بنا ہوا ہے کہ بچوں کو چھوئی موئی بنانے کا، مطلب کچھ نہیں پتا، کیوں نہیں پتا تو پتا کروائیں نا، کچھ نہیں معلوم مطلب وہ اچھا سمجھا جا رہا ہے معاشرے میں، اس کو کچھ نہیں معلوم، حالانکہ دنیا کی ہر چیز پتہ ہے،
لیکن اس کو کچھ نہیں معلوم، ایسا فگر بنا کے رکھنا خود کے بارے میں بھی بچوں کے بارے میں بھی اچھا سمجھ رہے لوگ۔ آج کے زمانے میں کیا ہے، شیطان یہی کر رہا ہے نا، ہر اچھی چیز کو بری سمجھنے کرا رہا ہے، ہر بری چیز کو اچھی سمجھنے کرانے کا یہ ٹائم چل رہا ہے۔ اس میں ہر بری چیز اچھی سمجھ رہے ہیں ہم، تو نہ سمجھے ایسا، بری کو بری سمجھے، کوئی اچھا نہیں ہے، فیشن نہیں ہے۔ سامنے تو لوگ سنیں گے، پیچھے جا کے روئی لے ایسے کریں گے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت، سامنے منہ لوگ فلیٹرنگ کرتے ہیں نا، کچھ فائدہ ہو تو ہیں کریں گے، پیچھے جا کے وہ بڑی بول رہی ہے، کیا نہیں پتا، سب پتا ہے اس کو۔ نہ کریں ایسی چیزیں، یہ بھی بہت سے گھروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ کیسے جڑیں گے بچے؟ جب خود ماں باپ جڑیں گے تو بچے بھی جڑیں گے۔ اور آخر میں بچوں کی تربیت کے لیے مین دعاؤں میں بچوں کو بہت رکھیں شامل، دعاؤں سے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ ہمیں ملتا ہے یعقوب علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ تو ماں باپ کو چاہیے صبح شام کے اذکار پڑھیں، بچوں پہ دم کریں ہر وقت، کیونکہ شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ بچوں کے ذریعے سے گھروں میں فساد ڈال دے، بچوں کے ذریعے سے گھروں میں بگاڑ ڈال دے۔ تو ہر وقت شیطان سے پہلے حفاظت میں رکھیں۔ باپ بھی پڑھیں صبح شام کے اذکار، ماں بھی پڑھے صبح شام کے اذکار۔ اچھا، یہ رواج ہی نہیں ہے گھروں میں کہ مرد پڑھیں، عورتیں ہی تلاوت کرتی نظر آتی ہیں، عورتیں ہی قرآن پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، عورتیں ہی دین کا علم سیکھتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے مرد بے لگام گھوڑے ہیں، ان کو کوئی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قرآن کی کلاسز کی ضرورت نہیں۔ ایسے گھر بھرے پڑے ہیں مارکیٹ میں، ہے نا، سوسائٹی میں۔ تو ماں کو بھی چاہیے دعائیں کریں صبح شام، ہر وقت بچوں کو اللہ کے پروٹیکشن میں دیں، باپ کو بھی چاہیے اللہ کے پروٹیکشن میں دیں۔ اور باپ کا جو مثالیں ہمیں ملتی ہے یعقوب علیہ السلام نے، سورہ بقرہ 133 آیت میں یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو آخری وقت میں آپ نے بلایا اور کہا کہ موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ تو دیکھیے انبیاؤں کی سوچ کیا تھی، دنیا چھوڑ کے نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی اللہ کی وحدانیت کی کتنی فکر تھی، اللہ تعالیٰ کو چاہنا، بچے اس کی کتنی فکر تھی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یہ فکر ہونا والدین میں کہ ہمارے بعد تو بچے دین سے ہٹ نہ جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، تو انہوں نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے یہ نہیں دعا کی، اللہ میں صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے کھائیں گے، کیا ملے گا، کوئی جانور سے پروٹیکٹ کر اللہ کھانا دے دے، یہ نہیں دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا، ایسے لوگوں سے بھر دے میری نسل میں جو نماز کی پابند ہو۔ اور لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں ہر والد کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے 19، کیونکہ ایک والد نے نصیحت کی ہے اپنے بچوں کو، کتنی پیاری اور کتنی باریک باریک بات سے انہوں نے نصیحت کی ہے۔ ہر والدین کو یہ پڑھیں اور بچوں کو تربیت کریں۔ لقمان حکیم کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک مت کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہو، والدین کے احسان مند رہو، ماں کی قدر کرو۔ مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں ماں کی تو دھجیاں اڑاتے ہیں، گھروں میں ماں کو بے عزت کرتے ہیں، کیسی تربیت کر رہے، کتنی فضول۔ پھر والد سکھا رہے غلط بات اگر ہے پھر ہماری بات نہیں سننا، یعنی ماں باپ سکھا رہے تو ماں باپ یہ بھی سکھائے کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، تم ہمیں بتانا اگر ہم غلط ہے، ہماری بات مت سننا جب اگر ہم غلط ہے۔
یہ بھی تربیت کرے بچوں کی. اور ادب، ایک کا ادب کرنا، ادب نہیں چھوڑنا. پھر دنیا میں جہاں بھی رہو اللہ کی نظر میں تم ہو تو تم اللہ کو کبھی بھی بھولنا نہیں. اللہ کی تمہارے اوپر نظر ہے تو تم کبھی بھی اللہ کو بھولنا نہیں. نماز کی پابندی کرو، صبر اپنے اندر لے کے آؤ، اکڑنا نہیں، لوگوں سے بدتمیز نہیں رہنا، بری آوازیں نہیں نکالنا. گدھے کی آواز ہے بری آواز، اور نرم چال چلنا. کتنی پیاری باتیں ان لقمان حکیم نے تربیت کی. دیکھیں 12 سے 19 آیت تک اٹھائیں، ہر گھر میں یہ آیتیں تلاوت کریں، یہ باتیں ذکر کریں. کتنی پیاری پیاری نصیحتیں. دیکھیں چلنے کا بھی تمیز سکھایا جا رہا ہے، بات کرنے کا بھی سکھایا جا رہا ہے. باڈی اپیئرنس، اکڑ یہ بھی نہ ہو، صبر ہو، نماز ہو. یہ ہے پیارا ہمارا اسلام. ایسی تربیتیں کریں گے تو کیوں نہیں بچے ہیرے موتی بن کے نکلیں گے، دین کے ترجمان کیوں نہیں نکلیں گے. سورہ فرقان آیت 74 میں آتا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس میں بتایا گیا اللہ میرے بچوں کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میں جب یہ دعا پڑھی تو میں یہ سوچ رہی اپنے معاشرے میں آنکھوں کی ٹھنڈک تو وہی ہے بچہ بلڈنگوں پہ بلڈنگ بنائے، بچہ دنیا میں کامیاب ہو. یا آنکھوں کی ٹھنڈک وہ انبیاء نے مانگی. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی بچوں میں؟ کہ بچے دیندار بنے، نیک بنے، صالح بنے. اس میں وہ خوش ہوتے تھے. آج کل کے والدین کی خوشی دیکھے، آج کل کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے دیکھیے. یعنی جب ہم دین کے علم سے جڑے رہیں گے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، علم کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت والدین کو پہلے دیندار بنائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دیندار بنا سکے. اللہ رب العزت معاشرے کا ہر گھر دینداروں سے بھر دے، نمازیوں سے بھر دے. جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے بندے ہم سب کو بننے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ ماں کو حوصلہ دے، باپ کو حوصلہ دے، کیونکہ آج کل بڑے چیلنجنگ کا دور ہے. اللہ تعالیٰ سب والدین کو حوصلہ ہمت دے اور ان کی مدد کریں کہ اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے اس کو بخوبی سے انجام دینے والے بنے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.